آج دلی میں جس وقت خدا کے وجود پر مناظرہ چل رہا تھا اسی بیچ دو لوگ کھلے عام یہ بات کہتے ہیں کہ ہم اس ڈیبیٹ کو دیکھنے کے بعد یہ اعلان کرتے ہیں کہ آج ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ جی ہاں دوستو، اس ڈیبیٹ کے بیچ یہ دو کمنٹ اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہے ہیں۔ ان میں سے پہلا شخص ایان 08 لکھتا ہے آفٹر دس ڈیبیٹ نو آئی ہیو کنورٹڈ ٹو اسلام، اور دوسرا وہ شخص کہ جس نے اس ڈیبیٹ کے فوراً بعد کمنٹ باکس میں آ کر اس بات کا اعلان کیا ہے، جس کا نام ہے ایکس ہندو انوبھاؤ۔ I was non-Muslim but after this debate I accepted Islam and took my shahada۔ اور دوستو، اس ڈیبیٹ کا ایک ایسا حصہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہا ہے، وائرل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جاوید اختر نے کھلے منچ پر مفتی شمائل ندوی سے یہ بات کہی تھی کہ میں نے جو میجورٹی کے تعلق سے یہ بات کہی ہے کہ میں کھلے منچ سے اسے واپس لیتا ہوں اور میں اس بات سے رجوع کرتا ہوں۔ جی ہاں دوستو، آپ خود سنیے۔ کیا آپ یہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہے۔ میں اگر میرے جملے سے یہ مدنہ نکلا یا میں نے کہا تو یہ جملہ میں واپس لیتا ہوں، یہ میرا مطلب ہی نہیں تھا کہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے تو دنیا میں بڑی ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ، اچھا ہو میں مان رہا ہوں، بعد میں ریکیپ کر لیں گے۔ میرا سوال مفتی جی سے ہے کہ اس ہال کے اس کمرے میں بیٹھ کے ہم لوگ ریپ کی موریلٹی کے بارے میں فلاسفیکلی بات تو کر سکتے ہیں، بٹ اصلیت یہ ہے کہ روزمرہ کی زندگی میں عورتیں ریپ کے تھرو گزرتی ہیں، اور ہم لوگ صرف نمبرز پہ اس طرح نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ کتنی عورتیں ہیں ان کنٹریز میں جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ کیسز کم ہیں جن کا ایکسیس ہے کہ وہ جا کے کیس فائل کر سکیں، کتنی عورتیں ہیں جو جن کو کام کرنے کی آزادی ہے ان کنٹریز میں۔ یورپ میں یہ آزادی آ گئی، یورپ میں یہ رولز آ گئے، تو ہم آج اس کے بارے میں بات کر پا رہے ہیں۔ جی جواب۔ آپ نے یہ کہا کہ کمرے میں بند ہو کر ہم لوگ اس پر فلاسفیکلی بات کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں کیا ہو رہا ہے، وہ گراؤنڈ لیول پہ کیا ہو رہا ہے جو بہت غلط ہو رہا ہے، اور وہ سفر کر رہی ہیں۔ آئی اگری، بہت غلط ہو رہا ہے، اور جو غلط ہو رہا ہے اس کو ہمیں روکنا ہے۔ اور کیوں روکنا ہے، وہ غلط کیوں ہے؟ ہمارے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن ہے، ان کے پاس اس کا آبجیکٹو فاؤنڈیشن نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے، جہاں پہ بھی عورت پہ ظلم ہو رہا ہے، یا اس کی عزت لوٹی جا رہی ہے، یا اسے تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، اور صرف عورت نہیں، کسی انسان کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے خلاف کھڑا ہونا، یہ موریلٹی ہمارے پاس گاڈ کے پاس سے آئی ہے۔ ورنہ جاوید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جو ہے میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی، تو میجورٹی تو کبھی بھی بدل سکتی ہے۔ کیا آپ یہ تھوڑی سی آپ کو غلط فہمی ہے۔ میں اگر میرے جملے سے یہ مدنہ نکلا یا میں نے کہا تو یہ جملہ میں واپس لیتا ہوں، یہ میرا مطلب ہی نہیں تھا کہ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے گی۔ میجورٹی ڈیسائیڈ کرے تو دنیا میں بڑی ویسے آپ نے کہا تھا یہ جملہ، اچھا ہو میں مان رہا ہوں، بعد میں ریکیپ کر لیں گے۔ ایک سیکنڈ میں اپنی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں۔ مناسب بات یہ ہے کہ ہم سب کے سب دل میں جانتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہمیں پتہ ہے اچھی طرح۔ جو لوگ برے کام کرتے ہیں انہیں بھی معلوم اچھا کیا ہے۔ یہی تو سوال تھا حضرت کہ پھر یہ موریلٹی آئی کہاں سے؟ کراس ایگزامینیشن۔ ہاں جی ہاں، موریلٹی ساتھ رہنے کی ڈیزائر سے آئی ہے، یعنی ساتھ رہ کر جو کچھ کہہ دے، جو کچھ کر دے وہ ہو جائے گا؟ نہیں، تو آپ قاعدے سے رہی کر سکتے ہیں جب تک لوگوں میں موریلٹی ہو، ورنہ کیاس ہو جائے گا۔ یہ آپ کو کیسے پتا؟ جی ہم نے دیکھا نا جہاں موریلٹی کا کیاس ہو گیا، ہم دیکھتے ہیں کہاں پہ دیکھتے بھائی دنیا میں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کہیں پہ اگر غلط ہو رہا ہے تو اس کو آپ غلط دیکھیں۔ آپ ایپسٹیمولوجی کی بات کر رہے ہیں، میں انٹولوجی کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس بحث کے فاؤنڈیشن بعد کیا آپ دونوں لوگوں کو چائے پہ ہوسٹ کروں گا۔ بہرحال دوستو، آج الحمدللہ دلی میں ہونے والا یہ مناظرہ محض ایک فکری مقابلہ نہیں تھا، بلکہ حق و باطل کے درمیان جاری علمی کشمکش میں ایک روشن، باوقار اور یادگار مرحلہ ثابت ہوا۔ مفتی شمائل ندوی صاحب نے جس سنجیدگی اور تیاری اور علمی استقامت کے ساتھ گفتگو کی، اس سے یہ حقیقت پوری آب و تاب کے ساتھ نمایاں ہو گئی کہ علماء کرام نہ صرف دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں، بلکہ انگریزی زبان اور جدید فکری میدان میں بھی کسی سے کم نہیں ہے۔ یہ مناظرہ اس غلط فہمی کی عملی تردید تھا کہ علماء عصر حاضر کی فکری زبان سے ناواقف ہوتے ہیں۔ اس عظیم علمی کامیابی پر ہم دل کی گہرائی سے مفتی شمائل ندوی صاحب کو فتح کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ آپ نے وجود باری تعالیٰ کے اثبات اور الحاد کی شبہات کے ازالے میں مضبوط، مدلل اور باوقار اسلوب اختیار کیا، جس سے ارتداد کے فتنوں کے خلاف ایک مؤثر علمی مثال قائم ہو چکی ہے۔
اسی طرح مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کا کردار بھی نہایت نمایاں اور قابل تحسین رہا. ان کی فکر رہنمائی، علمی پختگی اور اصولی موقف نے اس مناظرے کو وزن، توازن اور صحیح سمت عطا کی، جو نوجوان علماء اور فضلاء کے لیے اعتماد اور رہنمائی کا ذریعہ بنا ہے. یہ مناظرہ نوجوان فضلاء کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ آج کے دور میں الحاد اور ارتداد کا مقابلہ محض اخلاص سے نہیں بلکہ گہرے مطالعے، فکری بصیرت اور عصر حاضر کی زبان و اسلوب پر مضبوط گرفت کے ساتھ ہی ممکن ہے. آج پورے ملک میں مفتی شمائل ندوی صاحب کے حق میں کی جانے والی دعائیں بارآور ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں مزید قبولیت، استقامت اور فکری بلندی عطا فرمائے، ان کے علم کو امت کے لیے نافع بنائے اور دین حق کے دفاع میں ان کی کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے.